ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ آج سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا بیان ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہود اس لیے ہے کہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی قوم تھی۔ تو اس سورت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 5 مرتبہ آیا ہے اس سورت کے اندر، اور کسی سورت میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اس سورت میں اس نبی کا نام 5 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا کہ بتوں کی پرستش نہ کرو۔ اور جب ان کی قوم نے کفر اور انکار کے اوپر ضد کی، ڈٹے رہے جن سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز اور سخت آندھیوں کا عذاب بھیجا جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل جاری رہا۔ یہ ایسا خوفناک عذاب تھا، اس کا ذکر پیچھے بھی ایک لیکچر میں، ایک درس قرآن میں قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کانٹیکسٹ میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو یہ جو سورت جس کا اب ہم ذکر کرنے جا رہی ہیں، جس کا اب بیان شروع ہو رہا ہے آج سے، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ تو یہ جو سورت ہے ویسے تو جو پیچھے سورہ یونس کا بیان ہوا، آپ لوگ پورا مہینہ کم و بیش اس کی تفسیر کو سمجھتے رہے، سنتے رہے۔ ایمان نہ لانے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوا اور اس کی وعید کا ذکر ہوا، لیکن یہ جو سورہ ہود ہے اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی بنسبت بھی اپنے قہر اور اپنے غضب کا بہت زیادہ اظہار فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر بھی آپ اللہ کے غضب کا ذکر اور جو وعید تھی اس کا آپ بیان سنتے چلے آئے، مگر جو سورہ ہود ہے اس کے اندر جس کا ذکر آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنے قہر اور اپنے غضب کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف اور بے شمار احادیث کے اندر یہ روایت آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پیچھے سینکڑوں احادیث سن آئے اور سمجھ آئیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے، اچھے اچھے مبارک خوبصورت امت کی تعلیم کے لیے سوالات ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار کتابوں کی یہ حدیث ہے، صحیح 6 میں سے ترمذی شریف کے اندر آئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے
یعنی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود جس کا آپ ذکر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ اور سورۃ المرسلات اور عما یتساءلون سورۃ النبا اور اذا الشمس کورت سورۃ التکویر، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سورہ ہود کا نام لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ کس ذات سے یہ سوال کیا جا رہا ہے جو صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی گئی ہے، اور جب اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، یہ بات کی حضرت ابو بکر صدیق نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا، عما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سورۃ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو اللہ کے غضب کا ذکر سورہ یونس کے اندر بھی گزرا، جن چیزوں سے تنبیہ کی گئی تھی، جن چیزوں سے ڈرایا گیا تھا، جو ان قوموں کے اوپر عذاب آئے، جن کا ذکر سورہ یونس کے اندر گزرا، ان کا ذکر کیا گیا تھا، مگر سورہ ہود کے اندر اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا، اس صورت نے۔ تو امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو علی السری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں، ایک اور صحابی حضرت ابو علی السری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے روایت کیا گیا ہے، آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے۔ اور وہ روایت میں نے آپ کو پہلے سنا دی ہے کہ حضرت ترمذی شریف کی حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے جن سے، تو میں آپ سے یہ روایت کیا گیا، میں نے عرض کیا کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام کے قصص، جو نبیوں کے قصے بیان ہوئے اور جو ان کی امتوں کو ہلاک کیا گیا، یعنی جو پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا یا ان کی امتوں کو ہلاک کیا گیا، کیا آپ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں بھی آیا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا سو آپ اسی طرح قائم رہیں
جس طرح آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ اسی طرح قائم رہیں، یعنی جس کو کسی حکم کے پر قائم کر دیا جائے بس پھر اس کو ویسے ہی اس کے پر قائم رہنا ہے. یہ نہیں کہ آج کیفیت کچھ اور ہے اور کل کچھ اور ہے، آج سے 10 سال پہلے کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے، 20 سال پہلے کچھ اور تھی اور آج کیفیت اور اس طریقت اور اس محبت اور اس ادب کے اندر فرق پڑ گیا. فرمایا یہ جو سورہ ہود کی آیت ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ آپ اسی طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اسی طرح قائم رہیں. یعنی جو کیفیت اور جو انداز اور جو معاملات پہلے تھے آج بھی وہی ہونے چاہیے، اسی کے اوپر قائم رہنا ہے آپ نے جو ان سے. تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت سے یہ ایک چیز ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے جن لوگوں کے وجود کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ بہت جلد بوڑھے ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کے وجود میں اللہ کا خوف ہوتا ہے بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں. آپ نے بعض لوگ دنیا میں دیکھے ہوں گے 80 سال کی ہوتے ہیں، کالی سیاہ داڑھی ہیں، اور بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 40-50 سال کی عمر میں پوری سفید داڑھی جن سی ہے. اللہ کا جو خوف ہے یہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ مزمل شریف کے اندر یومین یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ دن عنقریب، وہ دن آنے والا ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کی جو خوف کی شدت ہے وہ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے. بوڑھا اللہ کے خوف کی شدت. بہرحال جو جتنے بھی مضامین ہیں سورہ ہود کے، وہ جیسے جیسے اس کا بیان اور اس کی تفسیر چلے گی وہ آپ سنیں گے اور آپ اس کو سمجھیں گے. تو اب فرمایا الف لام را، اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کئی مرتبہ مختلف درس کے اندر، لیکچرز کے اندر. آگے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ آسمانی کتاب ہے، الف لام را، یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے. یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو اب اس آیت کا جو ترجمہ مستحق اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اس کی تفصیل کر دی گئی ہے. تو اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ مستحکم ہے، نہ تو اس کتاب کی عبارت میں کوئی نقص ہے اور نہ اس کتاب کی عبارت میں کوئی خلل ہے. اس کتاب کی عبارت میں یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی بہت مضبوط اور پختہ عمارت ہو، بلکہ وہ بھی صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. اللہ کے کلام کو ایک مضبوط اور پختہ عمارت کے ساتھ کیا تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت مضبوط اور پختہ عمارت ہو. تو جس طرح تورات اور انجیل کو قرآن نے منسوخ کر دیا، تو قرآن مجید جو ہے یہ کسی کتاب سے منسوخ
نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کو تو قرآن مجید نے منسوخ کر دی ہے، مگر جو قرآن مجید ہے یہ کسی کتاب سے بھی منسوخ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی تمام آیات جو ہیں، آیتیں، وہ انتہائی فصیح اور بلیغ ہیں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایسی فصاحت اور بلاغت کسی اور کتاب میں پائی نہیں جاتی، ایسی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور تمام انسانوں اور جنوں کو، جو کہ آپ پیچھے بڑی تفصیل سے سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھ آئی ہیں، کہ تمام انسانوں اور جنوں کو اس کی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا گیا کہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن آپس میں مل جائیں، جس مخلوق کو ملانا ہے اپنے ساتھ کھڑے کر لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جب کفار کہتے تھے، یہود کہتے تھے اور نصارہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ کتاب یا تو آپ نے کہیں سے سنی ہے کسی شخص سے، یا آپ نے اس کو گھاڑ لیا ہے، آپ نے اس کو خود بنایا ہے جون سا، تو اس کا ایک چیلنج دیا گیا قرآن کے اندر۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے، اگر میں نے محبوب ان کو کہی ہے، اگر یہ کتاب میں نے گھڑی ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس کتاب جیسی نہیں، ایک صورت ہی گھڑ کے لے آؤ۔ اگر میں نے گھڑی ہے تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، تم بھی لے آؤ اس جیسی ایک صورت جون سی ہے۔ تو نہ اس وقت اس چیلنج کو، جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے، اس چیلنج کو پورا کیا گیا، اور نہ آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب دیا گیا، اور نہ قیامت تک اس چیلنج کا کوئی جواب دے سکے گا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ حالانکہ اسلام اور قرآن کے مخالف جو ہیں، کیا وہ روز بروز کم ہو رہی ہیں؟ بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت کی بنسبت جب یہ چیلنج دیا گیا تھا، آج مخالف زیادہ ہیں، اس وقت اتنے مخالف نہیں تھے۔ اس وقت کتنے جو ان سے تھے وہاں کفار مکہ یا یہود و نصارہ جو ان سے تھے، جو کہتے تھے کہ اس کتاب کو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ نے خود سے گھڑا ہے۔ تو آج مخالف اس سے بہت زیادہ ہیں، اسلام دشمن اس سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ جن سے ہیں۔ اور پہلے سے علم اور تحقیق کے جو شعبے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، ریسرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مگر آج تک کوئی اس کی صورت تو دور کی بات، ایک آیت کی بھی مثل نہیں لا سکا، اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ کتاب ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، ہر قسم کے چینج یا تبدیلی سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، کوئی لاکھ کوشش کر لے، اس کی ایک آیت تو دور کی بات، ایک آیت کا ایک لفظ نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کسی آیت کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں، اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر،
کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ میں اس کی طرف سے تم لوگوں کو عذاب سے بھی ڈرانے والا ہوں اور ثواب کی خوشخبریاں دینے والا بھی ہوں۔ میں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کتاب کو اس شان اور عظمت کے ساتھ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آپ کو قدم قدم کے پر ایسی ہی آیات نظر آئیں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ سوائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے، اسی کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور تمہارا سر اگر جھکے تو اسی کی بارگاہ میں اسی کے آگے جھکے۔ اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے تم لوگوں کے پاس؟ میں کیوں آیا ہوں تمہارے پاس؟ کہ میں تمہیں اس کی نافرمانی کا جو انجام ہونے والا ہے میں تمہیں اس سے ڈراؤں۔ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس انجام سے تمہیں ڈراؤں، اور اس کی اطاعت اور جو لوگ اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں ان کو ان کے حسن خاتمہ کی بشارت عطا فرماؤں، ان کو خوشخبریاں سناؤں۔ تو اصل میں کہا یہ گیا کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو گے؟ نہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔